الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا محور 28واں پارہ ہے، اور یہ پارہ اس آیت شریفہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایک عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو چلی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ نے سن لیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس پارے کی اختتامی آیت یہ ہے کہ سیدہ مریم کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ان کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں تھیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان کو مانا، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بڑی فرما بردار اور عبادت گزار عورتوں میں سے تھی۔ اب شروع کی آیات میں بھی ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا کہ جو ایک مثالی عورت تھی، اور آخر میں یعنی آخری جو آیت ہے وہ بھی ایسی عورت کے بارے میں ہے جو کہ مثالی عورت تھی، اور یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک عورت اگر وہ مثالی بننا چاہتی ہے، لوگوں کے لیے، دوسری عورتوں کے لیے ایک کردار بننا چاہتی ہے، نمونہ بننا چاہتی ہے اور آئیڈیل بننا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کچھ خاص خصوصیات ہیں جو اس بارے میں ذکر کر دی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا ایک سامان ہے جس کو انسان نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس میں سے سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اب ایک عورت کب نیک کہلائے گی اور کب اس کو کہا جائے گا کہ یہ مثالی عورت ہے، اور وہ کون سے کردار اس میں پائے جائیں تو وہ کہا جائے گا کہ یہ عورت نیک ہے اور مثالی ہے۔ ان کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت کہ وہ رب کے سامنے گڑگڑانے والی ہے اور رونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی ہے، جیسا کہ اس کی پہلی آیات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور یہ ایک قصہ ہے صحابیہ کے بارے میں جن کا نام خولہ بنت ثعلب تھا، اور یہ زہار کے احکام ہیں شروع میں کہ ان کے شوہر نے، اور جاہلیت میں یہ پایا جاتا تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تو میری ماں ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جاتی تھی، عورت اس سے الگ ہو جاتی۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو جاری نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ یہ زہار کا معاملہ ہے، آپ نے غلام آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ بیٹھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، وہ خاص اس کے الفاظ ہیں، تو اس کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جاہلیت میں کیا تھا کہ جو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا اس پر طلاق واقع ہو جاتی تھی، تو اسلام نے اس کے اوپر ضرب لگائی اور اس کو ختم کیا۔ عورت کی
جو کہ ایک مثالی عورت ہو، اس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرنے والی ہے، اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ کہ محاسبہ نفس اس میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آپ نے کمانا ہے، کل کے لیے کیا اکٹھا کرنا ہے، کل کی کیا پلاننگ ہے، یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک مثالی عورت کی صفات میں سے۔ اور پھر علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور اس بارے میں نصارہ کے بارے میں یا یہودیوں کے بارے میں دونوں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا یہودی ایسے تھے کہ ان کو تورات کا علم دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے بیان کی کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح، کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ تو ایک جو مثالی عورت ہوتی ہے وہ علم حاصل بھی فتاها عن نفسه قد شغفها، پہلے اس کی ابتدا اہل و عیال سے کرتی ہے، اور پھر وہ ذکر سے غافل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنین آپ کے جو مال اور آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو یہ ایک جو عورت مثالی ہوتی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہے اور ہر چیز کو اپنا مقام دیتی ہے اور ہر چیز کو بیلنس رکھتی ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ اس کا نیک عمل بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک شرط ہے ایمان کی، کہ ایمان صرف قول کا نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اور اس بارے میں بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو انسان ایمان لاتا ہے اور پھر اس کے اعمال بھی نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جنات اور اس کے جو باغات ہیں اس کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر مثالی عورت کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتی ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، آپ سے جتنی استطاعت ہو سکتی ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور پھر اس کے برکات کیا ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ ایک انسان جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے اجر کو بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ تھوڑے سے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کس بنا پر؟ کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے اور تقوی ہے۔ اور پھر بخل سے ایسی عورت دور ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو انسان بخل سے بچ گیا وہ بڑا فلاح پانے والا ہے۔ تو یہ اس عورت کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بخل سے نہیں بلکہ اعتدال سے کام لیتی ہے۔ اور پھر صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی اس عورت کی صفات میں سے ہوتا ہے۔ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، آپ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے دے گا اور کئی گنا تک اس کو بڑھائے گا۔ پھر اللہ پر توکل کرنا یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کے معاملے یعنی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے معاملات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو خود حل کرتے ہیں۔ اور پھر ایسی عورت جو مثالی ہوتی ہے وہ رب کی عظمت کو جانتی ہوتی ہے،
رب کی بڑائی کو جانتی ہوتی ہے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیتی ہے۔ پھر بچوں کی تربیت کرنا، اہل و عیال کی تربیت کرنا، جیسا کہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ کیسی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن یہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، یعنی یہ جب پڑیں گے اس میں تو وہ آگ اور بھڑکے گی معاذ اللہ، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے داروغہ بنائے گئے ہوں گے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت فرشتے، اور ان کا کیا وصف ہوگا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا کہ فلاں بندے کو پھینک دو اس میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جہنم کی صفات ہیں۔ لیکن ایک مثالی عورت اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم سے بچاتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کر لو، ایسی توبہ جس کے بعد انسان ٹھیک ہو جائے، اس کا عمل درست ہو جائے، اس لیے کہ توبہ ہے ہی یہ کہ انسان کا عمل درست ہو جائے اور انسان مکمل سیدھا ہو جائے۔ اگر انسان کوئی دوبارہ اس نیت سے برے اعمال کرے کہ وہ اس کو دوبارہ توبہ کا موقع مل جائے گا، تو ایسی توبہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ پھر مثالی عورت اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتی رہتی ہے، اور یہ مطلوب ہے، جیسا کہ فرعون کی بیوی جو کہ مومنہ تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی بیوی جو کہ مومن تھی اس کی مثال بیان کی، اور ان کی کیا دعا تھی؟ فرماتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تو اس سے جنت میں ایک گھر کا سوال کرتی ہوں، اور مجھے اس فرعون اور ان ظالم لوگوں سے بچا دے۔ اور پھر ایمان کی، اپنی عصمت کی اور عزت کی حفاظت کرنا، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مریم بنت عمران جو تھی، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مراتب عطا کیے۔ ان میں سے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر کو، ان کے بطن سے پیدا کیا، اور وہ ایسی عورت تھی، فرمایا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، وہ بڑی فرما بردار اور عبادت گزار عورت تھی۔ تو یہ کچھ ایسی صفات ہیں جو ایک عورت میں اگر پائی جائیں تو وہ اس عورت کو مثالی بنا دیتی ہے اور اس کا کردار مثالی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو ایسی صفات عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ چیدہ نکات بھی ذکر کیے کہ یہ چیزیں ان میں خاص پائی جاتی ہیں اور ان چیزوں سے وہ بچی ہوئی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ ان میں شرک نہیں ہوتا، اور وہ چوری سے اجتناب کرتی ہیں، ولا یزنین، اور ان میں بدکاری کا عنصر بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتی ہیں، جیسا کہ جاہلیت میں ایک رت پائی جاتی تھی۔ اور پھر یہ کہ وہ بہتان تراشی بھی نہیں کرتی۔ یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اگر وہ ان پر عمل کریں وہ واقعی مثالی عورتیں بن سکتی ہیں۔ ولا یعصینک فی معروف، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو باتیں ہیں اس کی حکم عدولی بھی نہیں کرتی، اور وہ مسلمات اور مومنات عورتیں ہوتی ہیں، فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی بیویوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مثالی عورتیں بنائے اور ان کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔